ماں بہنیں آج کثیر تعداد میں سنو، میری ماں میری بہنوں سنو، تمہارے بچے جب بولنا سکھا کریں تو اے فور ایپل نہ سکھایا کرو، اے فور اللہ سکھایا کرو۔ واہ 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 واہ۔ انگلش کا عجیب بھوت چڑھا، عجیب بھوت چڑھا۔ میں انگلش پڑھنے منع نہیں کرتا، میں انگلش کا مخالف نہیں ہوں، مگر انگلش اتنی ہارڈ زبان نہیں کہ پوری زندگی انگلش میں کھپا دی جائے۔ ایک سال اگر انگلش میں محنت کر لو نا تو اتنی ہائی فائی انگلش بولو گے کہ زمانہ منہ دیکھے گا۔ کوئی بڑا کام ہے انگلش بولنا؟ ان مولویوں میں سے کسی کو بھی انگلش کا آپ دے دو۔ مولانا محمد علی جوہر مجاہد آزادی رامپور کے رہنے والے ہیں، جب لندن پہنچے اور جب تقریر کی انگلش میں تو گورے بھی ڈکشنری کھول کھول کے محمد علی جوہر کی تقریر کو سمجھ رہے تھے، ڈکشنری دیکھ رہے تھے، ان کی انگلش اتنی ہائی تھی۔ رامپور کا رہنے والا اتنی ہائی تھی۔ اب انگلش کے مارے بڑا پریشان ہے میرا مسلمان، بچہ بولنا نہ سیکھا، اے فور ایپل، اے فور ایپل، اے فور ایپل۔ ارے ایپل کہاں جا رہا ہے؟ ایپل تو یہی رہے گا۔ اے فور اللہ سے کہا، ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ کب تک ہنسو گے تم؟ زمانہ تم پہ ہنس رہا ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھاؤ۔ اور جلسے میں آنے والوں سنو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور حلال کے لقمے کھلاؤ۔ اگر حرام کا لقمہ کھلایا پہلے تو یہ مولوی بنے گا نہیں، اور مولوی بن گیا تو حق بات اس کی زبان سے نکلے گی، پہلے تو بنے گا ہی نہیں مولوی، گارنٹی ہے۔ اس لیے یہ وراثت ہے نبی کے، یہ جو دین ہے نا، یہ علم دین نبی کی وراثت ہے۔ یہ نبی کی وراثت حرامیوں کے دل میں نہیں جاتی۔ ہاں جملہ بہت کڑوا ہے، یہ نبی کی وراثت ہے۔ جو مولویوں کی برائی کرتا ہے نا، 10 نسلوں تک اللہ اس کی کوئی مولوی پیدا نہیں کرتا، اور جب مرے تو دیکھ لینا اس کا چہرہ کالا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ نبی کے وارث ہے؟ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر یہ ایک حدیث بھی پڑھ کے سنا دے تو پوری زندگی اگر تو ان کی غلامی کرے تو حق ادا نہ کر سکے گا۔ حلال کے لقمے کھلاؤ تاکہ تمہاری اولاد وفادار ہو۔ حرام کے لقمے کھلا کے اگر تو نے کچھ بھی بنا دیا، تو بوڑھا ہو گیا، یہ جوان ہو جائے گا، یہ تجھے گھر سے دھکے مارتا ہوگا، اس لیے کہ حرام کے لقمے دھکے مرواتے ہیں۔ تم نے کلمہ پڑھا، اور ایک بات سن لیں، ان علماء کو گواہ بنا کے بڑی گارنٹی اور ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں، یہاں سے لے کے میدان محشر تک کی گارنٹی، اتنی بڑی کوئی نہیں دے گا۔ تم چاہے حرام کر لو یا حلال کر لو، 1 نمبر کا کام کر لو، 2 نمبر کا کام کر لو، 4 نمبر کا کام کر لو، 6 نمبر کا کام کر لو، حلال طریقے سے کما لو، حرام طریقے سے کما لو، جوا کھیل کے کما لو، سٹا کھیل کے کما لو، شراب پی کے کما لو، جتنا قسمت میں لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں کما سکتا۔ صحیح ہے، بے شک۔ واہ 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 واہ، زندہ باد حضرت، بے شک۔ قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ اگر تم 2 نمبر سے کما، بہت سے لوگ کہتے ہیں 1 نمبر میں گزارا نہیں ہو رہا مولانا، 2 نمبر کا شروع کریں گے، تو 4 نمبر کرتے ملے گا اتنے جتنا لکھ دیا ہے۔ لوگ مولوی نہیں بناتے کہ کیا کمائے گا، نہ سب مولوی غریب ہے، نہ سب ڈاکٹر امیر ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کو بھی مکھی مارتا ہوا دیکھا، اور میں نے مولویوں کو بھی جہازوں میں اڑتا ہوا دیکھا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ مت سوچو روزی اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ جسے چاہتا ہے، ڈاکٹر کا ذکر نہیں ہے، انجینئر کا ذکر نہیں ہے، کالے کا ذکر نہیں ہے، گورے کا ذکر نہیں ہے، دیہاتی کا ذکر نہیں ہے، شہری کا ذکر نہیں، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا سننے میں؟ نیٹ ورک مجھ سے ملنا ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا پوری دنیا چاہے روک لے، خدا کی قسم نہیں روک سکتی، اور اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھا نہیں ہے پوری دنیا چاہے تجھے کھلا دے نہیں کھلا سکتی۔ اللہ وہ ہے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیرا کوئی کاروبار نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ تیری قسمت کا تجھے وہاں بھی دیتا تھا۔ اللہ وہ ہے جو ایک کیڑا سی پی میں رہتا، بندے آؤٹ گوئنگ انکمنگ نہیں ہے، نہ آنے کا راستہ نہ جانے کا راستہ، اللہ سی پی والے کیڑے کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے 18,000 مخلوقات پیدا کر کے کسی کا کوئی کاروبار نہیں اس انسان کے علاوہ،
परिंदे का बिजनेस देखा, कुत्ते बिल्ली खच्चर घोड़े का बिजनेस है? कोई कारोबार उनकी, कोई दुकान उकान, कोई ठिया हुआ नहीं है ना। अल्लाह सबका पेट भर रहा, पेट नहीं भर रहा तो इसी इंसान का पेट नहीं भर रहा, यही मरा जा रहा, यही झूठ बोल रहा, यही हराम खा रहा, सबका अल्लाह। एक समंदर में मछली है जिसका वजन है 300 टन। कितना? हाँ 300 टन। पता खाती कितना है? एक हाथी के बराबर एक वक्त की ग़िज़ा है। अल्लाह उसे भूखा नहीं रखता, दोनों टाइम खिलाता है। क्या बात है यार ईमान तो पुख्ता करें, उसका कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन अल्लाह हाथी के बराबर खुराक उसे सुबह में शाम में दोनों वक्त देता है। जब अल्लाह इतना उसे देता है तो फिर तुझे क्यों भूखा मार देगा? और जब अल्लाह भूखा नहीं मारेगा तो फिर हराम का क्यों कमा रहा है? अरे अल्लाह तो तेरी किस्मत का देगा ही, तो हराम के में ताला लगा दे। अच्छा एक बात और बता दूं, बड़ी प्यारी ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कितनी तरह की मखलूकात है, आप और मैं उसका नाम भी नहीं जानते। जमीन खोदो तो हजारों तरह के कीड़े मकोड़े हशरात अर्द निकलेंगे, बात है कि नहीं? परिंदे कितनी तरह के, आप और मैं चंद के अलावा उनका नाम नहीं जानते। फिर कीड़े मकोड़े दरिंदे परिंदे कितने, सबका नहीं जानते ना। अच्छा तवज्जो करना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। उसमें कुछ वो हैं जो वेजी हैं, कुछ वो है जो नॉन वेजी हैं, कुछ वो हैं जो मांस खाते हैं, कुछ वो हैं जो शाकाहारी हैं, घास फूस खाते हैं। अल्लाह को सबका कितना ख्याल है, जो जो खाता है उसको वो खिलाता है। वाह 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 माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, माशाअल्लाह, वाह 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 हजरत, वाह वाह। जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। बताइए मेरी बात गलत तो नहीं है? कुछ तो ऐसे हैं कि उनका मुंह अगर आप कैमरा लगा के भी देखो तो देख नहीं पाओगे, इतने छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं। पिस्सू कितना छोटा है, उसका मुंह कितना छोटा होगा, फिर वो ग़िज़ा क्या खाएगा, उसका लुक़मा क्या होगा, आप तो बता भी नहीं सकते। अल्लाह खिला रहा, आप तो बता भी नहीं सकते, अल्लाह खिला रहा है। हाँ, आप मरे जा रहे हो, कोई सट्टे में लगा हुआ है, कोई जुआ में, कोई लॉटरी में, लॉटरी लग गई तो मजा आ जाएगा। बेवकूफ, तुझे पता नहीं है, तू लॉटरी को छोड़ दे, तेरी किस्मत का जब भी मिलेगा। तुझे लॉटरी लगी तब भी उतना ही मिलेगा, ना लगी तब भी उतना ही मिलेगा। नसीबे का कोई नहीं छीनता, जब तक मौत नहीं आई कोई मार नहीं सकता, जब जिंदगी खत्म हो गई तो कोई जिला नहीं सकता। हमने उन्हें भी मरता देखा जो वेंटिलेटर पे लोगों का इलाज करते हैं डॉक्टर, हमने उन्हें भी मरता देखा। जो ये कहते हैं मैं कैंसर का इलाज करता हूं, मैंने उन्हें भी कैंसर देखा। जरा बातें सुनना, मैं जो बातें कर रहा हूं मेरे भाई, इन बातों पर यकीन हो गया तो कसम खा के उठोगे यार। जब किस्मत का मिलके रहेगा तो फिर हराम को ठोकर ना मारो यार। हाय हाय हाय, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। और तुम करोड़पति हो जाओ, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। तुम क्या सोच रहे हो कि जुआ खेल के, लॉटरी खेल के, सट्टा खेल के खूब इकट्ठा कर लूं, एंजॉय करूंगा? बेवकूफ है, डॉक्टर मना कर देगा मीठा मत खाना, शुगर हो जाएगी। ये अल्लाह, ये तो करोड़पति है, मिठाई नहीं खा सकता, नहीं वो खाएगा जो मैं खिलाऊंगा। बात है कि नहीं? मैंने कहा मटन खा ले, नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने कहा अरे वाह, पैसे वाला नहीं खाता है, किस्मत वाला खाता है। वाह 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 माशाअल्लाह, पैसे वाला नहीं खाता है, किस्मत वाला खाता है। तो आज से तौबा करके उठना, जो अल्लाह ने नसीबे में लिख दिया है जब वो मिलके ही रहेगा। तो आज के बाद अपने बच्चों को हराम का लुक़मा नहीं खिलाऊंगा, खिलाऊंगा तो हलाल का खिलाऊंगा। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, इंशाअल्लाह। और किस्मत का मिलकर रहता है। और मैं आपको सुनाऊं, हदीस की रोशनी में मेरे नबी का एक सहाबी है, और तुमने तो उस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है कि जिसके गुलाम पेट से पत्थर तो बांध लेते हैं लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खाते। पेट से पत्थर तो बांध लेते हैं लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खाते। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधा, किस लिए बांधा? इसलिए बांधा है, ओ हराम के जलसे में आने वालों, मोहम्मद अरबी चाहते तो जन्नत से खाना मंगा के खा लेते, मगर फिर भी पेट से पत्थर बांध के दिखाया इसलिए। अगर हलाल का मिले तो खा के दिखाना, और अगर हलाल का ना हो तो
محمد کی سنت پیٹ سے پتھر باندھ کے دکھانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سیرت رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج میرا مسلمان ایک سگریٹ پہ جھوٹ بول جائے، ایک بیڑی پہ جھوٹ بول جائے، گٹکے پہ جھوٹ بول جائے. آج میرا مسلمان گھر میں روزی آ رہی ہے، کیسے بھی آئے، کالی پیلی نیلی جیسے بھی آئے آ جائے. نہیں. اور میری ماں بہنوں، اپنے شوہر سے کہہ دینا کان کھول کے سن لے، میرے کچن میں وہی راشن آئے گا جو تیری حلال کی کمائی کا ہوگا. اپنے بچوں کو حرام کے لقمے نہیں کھلانا میں نے، اور اللہ کی قسم حلال کے لقمے کھلا کے دیکھو، پھر برکتیں دیکھو تمہاری اولادوں میں اللہ کیسے کر دے گا. ہاں، کوئی عالم بنے گا، کوئی غازی بنے گا، ایسا بنے گا تم مر کے قبر میں چلا جائے گا، تیری اولادیں تیرا نام روشن کر رہی ہو. ہائے 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 ہائے. صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں روانہ رہتے ہیں. لوگوں جلسے میں آنے والوں، نماز پڑھتے چلے جاتے، فجر کی نماز پڑھتے دعا ہی نہیں کرتے چلے جاتے، دعا ہی نہیں کرتے چلے جاتے. اللہ کے رسول نے ایک دن پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا او میرے صحابی، او میرے غلام، یہ تو بتا تو دعا کیوں نہیں کرتا. رونے لگے. اور اس کی آقا کون نہیں چاہے گا کہ آپ دعا کریں وہ بیٹھ کے آمین بولے. یا رسول اللہ آپ کی دعا میں شامل ہونا کون نہیں چاہے گا، میری تو دل کی خواہش ہے کہ میں آپ کی دعا میں شامل ہوتا. تو میرے نبی نے فرمایا پھر فجر کی نماز کا سلام پھیر کے گھر کیوں چلا جاتا ہے، تو دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا. عرض کرنے لگا کچھ نہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، ایسے ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے آقا میں دعا نہیں کر پاتا، ورنہ دل کی خواہش یہ ہے کہ میں دعا میں شامل. میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. آپ ایک سکے خاطر حرام بول لیتے ہیں، آپ 1 روپے کے خاطر، 1 بیڑی کے خاطر جھوٹ بول جاتے ہیں. یہ نبی کا صحابی ہے کہ مصطفیٰ کی دعا چھوڑ رہا ہے حرام سے بچنے کے لیے. اگر حرام کھا کے روزانہ مدینہ جا، ہر سال مدینے جا، حرام کھا اور ہر سال مدینے جا، تیرے مدینہ جانا بھی قابل قبول نہیں ہے. ہر سال مدینے جا اور حرام کھا، قبول نہیں ہے. اس لیے وہاں مال والا نہیں دیکھا جاتا، وہاں نامہ اعمال والا دیکھا جاتا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اب ذرا دل سے سننا، دل سے سننا ذرا سارے لوگ، ایک آدمی بھی ڈراپ نہ کرے میرے ایک جملہ بھی. آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے، نبی نے فرمایا کتنے نمازی ایسے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دعا میں شامل ہوتے ہیں، تیرے بچے کے نرالے. اور اس کی آقا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، یہودی کے اور میرے آنگن میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے، دیوار سے سٹا ہوا یہودی کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے. آقا رات کو پکا پکا کھجور ٹپک ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا ہے. یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں دعا اس لیے نہیں کرتا، میں اس ڈر سے دعا نہیں کرتا کہ اگر میں دعا کرنے میں لگ گیا میرا بچہ اٹھ کے میرے آنگن سے کھجور اٹھا کے نہ کھا لے، وہ اس یہودی کا ہے، وہ میرے پڑوسی کا ہے. آقا میرا بچہ دوسرے کا مال بغیر اجازت کھاتا رہے، میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا کرتا رہوں تو کیا میری دعا قبول ہوگی؟ میرے نبی نے گلے سے لگا لیا، تو نے حرام سے اپنے بچوں کو بچا کے بہت بڑا کام کیا ہے. اگر حرام کھلا کے تو کہیں بھی دعا کرے تو قبول نہ ہو، اور اگر اپنے بچوں کو حلال کھلا کے گھر میں بیٹھ کے دعا کرے تو اللہ قبول کر لے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آقا، میں ٹپکا ٹپکا کھجور نکالتا ہوں، اٹھاتا ہوں اور اپنے پڑوسی کے دروازے پہ جا کے دے دیتا ہوں، لے اپنی امانت پکڑ. آقا جب وہ لیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے محمد کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں محمد کا مذہب لاجواب ہے. محمد کا مذہب لاجواب ہے. میرے نبی نے فرمایا بھی یہی سمسیا ہے نا؟ عرض کی ہاں. میرے نبی نے فرمایا تیرا نبی ہر سمسیا کا سمادھان کرنا جانتا ہے، تیری سمسیا کا بھی سمادھان کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر کو بھیجا، جاؤ ابو بکر اس کا پیڑ خرید لو. حضرت ابو بکر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کی منہ مانگی قیمت لے کر اس کا پیڑ خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں میرے نبی نے اپنے صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا جا میں نے تجھے اس کھجور کے پیڑ کا مالک بنا دیا، آج کے بعد جب چاہو کھایا کرنا، جب چاہو کھلایا کرنا. قسمت کا تھا، سچ بولا، مل کے رہا.
सच बोला मिल के रहा, और अगर झूठ बोलता तब भी नहीं मिलता, तब भी नहीं मिलता। तब जो है कि नहीं है, झूठ बोलता तब भी नहीं मिलता। नबी ने खरीद के दे दिया, अब जाओ खाया करना, खिलाया करना। अब जब से मुस्तफा ने पेड़ खरीद के इस अपने गुलाम को दिया ना, कमाल की बात ये देखो, पूरे मदीना में किसी बाग का खजूर इतना मीठा नहीं जितना इसका मीठा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। बागों में फसल आती है मौसम में, आम का मौसम होता नहीं होता, हर चीज का मौसम होता है, लेकिन इस दरख्त पे हर मौसम में फल, सबसे ज्यादा फल पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। ऐसा फल किसी का पेड़ नहीं देता जितना उस सहाबी का देता है। आखिरकार देता क्यों था? तो पेड़ की ज़बानी सुनो, जवाब दे रहा है, अरे गुलफाम जब तक बिके न थे तो कोई पूछना न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाके मुस्तफा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। वो सबसे आगे बढ़ गया। हाय हाय हाय, ये चाय उलमा के लिए आपको मैं पिला रहा हूँ, और जो मैं आपको पिला रहा हूँ वो इससे अच्छी चाय है। हाँ, इसमें तो पता नहीं पत्ती ज्यादा है कि दूध ज्यादा है। मैं जो पिला रहा हूँ तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इसके में प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। और जो पी लेता है वो पी के यही सारे जमाने में कभी बिलाल बन के ऐलान करता है, कभी वैसे करनी बन के ऐलान करता है, कभी बरेली का अहमद रजा खान बन के ऐलान करता है कि उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको ने दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराने के। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आप लोगों को क्या नारा याद नहीं है क्या? कोई एक आदमी भी खड़े होकर नारा लगाने तैयार नहीं है? हाँ, सुभान अल्लाह। हाँ वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब आपका जलसा और बहुत लाजवाब आप सुन रहे हैं। हाय हाय, यहाँ तो शराबे पी के जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। यहाँ तो सोचते हैं कि नमाज जुमा की पढ़ ली काफी है ना मौली साहब, अब तो जन्नत मिल ही जाएगी। मैंने जलसा सुन लिया ना, अब तो जन्नत मिल ही जाएगी। और मैंने जलसे में चंदा भी दिया था मौली साहब, अब तो जन्नत हमारे अब्बा जी की है, और मैंने तो हज भी कर लिया है। और मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, हज भी कर लिया, नमाजें भी पढ़ ली, जलसा भी कर लिया, उसके बावजूद भी अगर बख्शा जाए तो उसकी रहमत है। तेरा कोई कमाल नहीं है, फिर भी अगर बख्शा जाए तो उसकी रहमत। हाय हाय, अब सुने, मेरी तकरीर शुरू हो गई है, मोहब्बत से सुने जरा, एक एक जुमला सुने, फिर भी अगर बख्शा जाए तो उसकी रहमत है। यहाँ तो कहते हैं मियाँ मैं तो फला हूँ, मैं तो फला हूँ, मैंने तो ये काम किया, मैंने तो मस्जिद भी बनाई, मैंने तो मदरसे में भी चंदा दिया, तुमने सब कुछ किया, अगर फिर भी अल्लाह बख्श दे ना तो बड़ी बात है। लोगों तेरी तो औकात क्या है, अरे मेरी तो हैसियत क्या है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में आमीना के लाल ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो उमर की है। किसी एक मुफक्किर ने कहा था अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा था अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इतनी बड़ी जात की बात बता रहा हूँ लोगों, उमर को देखना और फिर अपने सीने में झांकना, अपने दिल में झांकना और फैसला करना हम क्या कर रहे हैं, फिर हमारी बख्शिशें कैसे होंगी। लोगों कान खोल करके सुनना, ये उमर की बात बता रहा हूँ। हजरत उमर को मस्जिद में किसी दुश्मन ने खंजर मार दिया, खंजर मारा, इतना गहरा खंजर लगा, इतना गहरा लगा कि हजरत उमर के सीने में पेवस्त होकर मैदे में घुस गया, मैदे में दाखिल हो गया। हजरत उमर का खून बह गया। हजरत उमर को सामने हकीमों को बुलाया गया, तबीबों को बुलाया गया, बिस्तर अलालत को पड़े हैं। हजरत उमर का खून बह रहा है, हकीम ने दूध में मिला करके दवा दी। जख्म इतना गहरा था कि जख्म के रास्ते से उमर ने जो दूध दिया था बाहर निकल गया।
بڑا گہرا تھا. یہاں تو جھوٹ بول کے نمازیں چھوڑ کے جنت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں. حرام کام کر کے حرام کے کاروبار کر کے جنت کی تمنائیں لیے بیٹھے ہیں ہم تو. میں اسے بتا دوں خدا کی قسم جس کے بارے میں آمینہ کا لال کہہ رہا اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں تو میرے عمر کی. کوئی مولوی کی بات نہیں بتا رہا ہوں, کسی مفتی کی نہیں, میں بتا رہا ہوں میرے نبی جس کو ڈگری دے رہے ہیں, جس کے بارے میں نبی فرما رہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آج اس عمر کی بات بتا رہے جب عمر کے زخم سے خون اور دودھ نکلا تو حکیم کی گردن جھک گئی. حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے, وصال کا وقت قریب آ گیا. آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, وصال کا وقت قریب ہے. اگر کوئی وصیت کرنا ہو تو کر دو. کون کہہ رہا؟ یہ حکیم کہہ رہا. لوگوں میں یا آپ ہوتے تو کہتے ہائے میری پراپرٹی کا کیا ہوگا, ہائے میرے مکانوں کا کیا ہوگا, میرے بزنس کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. جب عمر کو حکیم نے جواب دیا, ڈاکٹر نے جواب دیا وقت بہت کم ہے, وصال کا وقت قریب ہے, عمر اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو کرے. سارا مجمع اور اہل منبر خاص کر توجہ سے میرے جملوں کو سنے. حضرت عمر نے جب اتنا سنا تو حضرت عمر نے فرمایا سارے صحابہ سے سنو, میرے وصال کے بعد خلافت کے معاملے میں میری اولاد کو شامل نہ کرنا. خلافت کے میٹر میں میری اولاد کو شامل نہ کرنا. کہا حضور خلیفہ, کہا عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دینا, سب کی رائے جس کی طرف ہے اسے خلیفہ بنانا. کہا حضور آپ کی اولادوں میں, کہا میری اولادوں کو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. ہم تو لڑے جا رہے ہیں, سجادہ نشین لڑ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہی بنے گا, اس کے بعد میرا بیٹا ہی بنے گا, جھگڑے چلنے, مقدمے ہو رہے ہیں. لیکن یہ عمر ہے ہائے ہائے خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ خلافت کے مشورے میں میرے بچوں کو بھی شامل نہ کرنا. اور سنیں ذرا آگے سنیں, آپ کوئی بوٹھے گا نہیں, ذرا میری تقریر کو ذرا دل سے سنیں. جملے اگرچہ کچھ خشک ہوں گے لیکن شاید دل کی دنیا زندگی بدل دے. حضرت عمر کا جب یہ بات ہو گئی تو کہا حضور کچھ اور وصیت. کہا حذیفہ کو بلا کے لاؤ. ایک نبی کا رازدار صحابی ہے جس کا نام ہے حذیفہ بن یمان. نبی راز کی بات ہے حضرت حذیفہ سے کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کو بلایا گیا. حضرت حذیفہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. امیر المومنین بندہ حاضر ہے. کیوں بلایا؟ کہا حذیفہ تو نبی کا رازدار ہے, سارا مدینہ جانتا ہے. آمینہ کلال جب راز کی بات کیا کرتا تو وہ تجھ سے کیا کرتا. ہاں عمر یہ بات صحیح ہے, میں نبی کا رازدار ہوں. حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ ایک روز تجھے میرے نبی نے ایک لسٹ دی تھی اور فرمایا تھا اس میں مدینے کے منافقین کا نام ہے, مدینے میں جو بھی منافق ہے اس سب کا نام اس لسٹ میں لکھا ہے. وہ لسٹ تجھے تھمائی تھی؟ ہاں مجھے دی تھی عمر, مجھے یاد ہے. کہا یہ بتا حذیفہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ عمر کہہ رہے ہیں یہاں تو نمازیں چھوڑ کے جھوٹ بول کے سٹا جوا لاٹری کھیل کے بھی جنت کے متمنی ہے. لوگوں شرم نہیں آتی نام اعمال دیکھ کے؟ لہو لعب میں کھونا تجھے, دن لہو لعب میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیوں کیا احساس نہیں جانتے یار. کبھی ایک بار بھی سوچا کہ یا اللہ جب عمر جیسا صحابی حذیفہ کو بلا کے کہہ رہا منافقین میں میرا گناہ نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایک بار سوچا, ایک بار میں عمر کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا, اس کی بات کر رہا ہوں جس نے کلمہ پڑھا تھا تو اسلام کو ایسی مضبوطی ملی کہ گھاٹیوں سے نکل کے اسلام میدانوں میں آ گیا تھا. تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے تو شراب کے اڈے آباد کیے ہیں. تو نے کیا کیا ہے؟
تو نے تو جوا کے اتیابات کیے. عمر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ کے حرم کعبہ میں آ کے اعلان کیا ہے, او مکہ کے چوکیداروں, او مکہ کے دبنگوں, او مکہ کے دہشت گردوں, میں نے سنا کلمہ پڑھنے والے کو مارتے ہو. بلال کو کوڑے سے مارا, ابو بکر کو پتھر مارا, خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آؤ مجھے روکو, مگر مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا, اپنے آپ کو آج کے بعد یتیم سمجھنا مقابلہ عمر سے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, اے زندہ باد زندہ باد, واہ 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 واہ. اس عمر کی بات اس عمر کی بات کر رہا ہوں. دار ارقم میں کوہ صفا کے دامن میں جو